الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، 1400 سال پہلے کفار مکہ نے احتراج کیا اور یہی احتراج آج کا ملحد بھی کرتا ہے۔ اگر قیامت آئے گی تو انسان کے مرنے کے بعد جب ہڈیاں تک سڑ گل جاتی ہیں تو قیامت میں وہ دوبارہ کیسے یکجا ہوں گی اور انسان کی پہچان کیسے ہوگی؟ پیارے دوستو، قیامت کے منکر اس بات کو ماننے کے لیے بالکل ہی تیار نہیں کہ وہ انسان جس کی ہڈیاں مرنے کے بعد گل سڑ کر ختم ہو جاتی ہیں، قیامت کے دن پھر جی اٹھے گا۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہر انسان وہی شکل و صورت لے کر دوبارہ زندہ ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ناظرین اس کا جواب قرآن کریم کی سورۃ القیامہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ پھر سے اس کی انگلیوں کے پور پور تک درست بنا دیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نہ صرف پورا انسان دوبارہ بنانے پر قادر ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کی انگلیوں کے پور بھی ٹھیک پہلے کی طرح بنانے پر قادر ہے۔ جب اس نے پہلی بار انسان کی تخلیق کی تو دوبارہ اس کی تخلیق کوئی مشکل نہیں ہے۔ پیارے دوستو، ماں کے پیٹ میں حمل کے چوتھے مہینے میں جنین کی انگلیوں پر نشانات بنتے ہیں جو پھر پیدائش سے لے کر مرنے تک ایک جیسے رہتے ہیں۔ انگلیوں کے نشان آری کی ترچھی گول اور کھنڈار لکیروں پر مشتمل ہوتے ہیں جو انسان کی جلد کی اندرونی اور بیرونی حصوں کی آمیزش سے بنتے ہیں۔ کسی بھی انسان کی پہچان اور شناخت کے لیے ہاتھ کی لکیریں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں، مگر اس بات کا بنی نوع انسان کو پتہ نہیں تھا۔ تاہم 200 سال پہلے انگلیوں کے نشانات اس قدر اہم نہ تھے کیونکہ 11ویں صدی کے آخر میں یہ بات دریافت ہوئی کہ انسانوں کی انگلیوں کے نشانات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ 1880 میں ایک انگریزی سائنسدان ہیرڈنگ فورس نے اپنے ایک مقالے میں اس بات کا انکشاف کیا کہ لوگوں کی انگلیوں کے نشانات عمر بھر تبدیل نہیں ہوتے ہیں اور ان کی بنیاد پر ایسے مشتبہ لوگ جن کی انگلیوں کے نشانات کسی چیز پر، شیشے وغیرہ پر رہ جاتے ہیں، مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، پہلی بار 1884 میں ہوا کہ انگلیوں کے نشانات کی شناخت کی بنا پر ایک قتل کے مجرم کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس دن سے انگلیوں کے نشانات شناخت یعنی کہ پہچان کرنے کا عمدہ طریقہ بن گیا۔ تاہم 11ویں صدی سے پہلے غالباً لوگوں سے پہلے بھول کر بھی نہ سوچا ہوگا کہ ان کی انگلیوں کے نشانات بھی لہردار لکیریں بھی کچھ مطلب رکھتی ہیں اور ان پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، دنیا میں بھی آدمیوں کی انگلیوں کے نشانات کسی بھی ایک دوسرے کی انگلیوں کے نشانات سے نہیں ملتے ہیں، چاہے وہ جڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بین الاقوامی کے طور پر کسی پولیس مجرم کے شناخت کے لیے، پہچان کے لیے فنگر پرنٹ کے طریقے کو ہی استعمال کرتی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ آیت میں ان لوگوں کو جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ نہ صرف ہماری ہڈیوں کو دوبارہ اسی طرح جوڑ دے گا جیسا کہ وہ پہلے تھی، بلکہ ان کی انگلیوں کے پوروں کے نشانات بالکل ویسے ہی ہوں گے جیسا کہ وہ پہلے تھے۔ قرآن یہاں پر انسان کی پہچان کے حوالے سے انگلیوں کے نشانات کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے؟ پیارے دوستو، جبکہ 1880 سے پہلے انگلیوں کے نشانات کے ذریعے کسی انسان کی انفرادیت یا پہچان کا تصور بھی نہیں پایا جاتا تھا، چنانچہ اربوں خربوں کے انسانوں کی ہلاکت کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنا، جبکہ ان سب کی ہڈیاں ریزہ ریزہ اور جسم سڑ گل چکے ہوں گے، دوبارہ اسی شکل اور صورت میں پیدا کرنا، بلکہ انگلیوں کے پور پور تک اسی پہلی بناوٹ میں ہونا، اللہ تعالیٰ کی عظمت و برائے کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات کسی دلیل کی محتاج نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی انگلیوں کی لکیروں میں جو راز
یعنی کہ جو راز پوشیدہ رکھا وہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بے مثال انجینئرنگ اور ڈیزائننگ صرف چند مربع سینٹی میٹر کے رقبے میں کی ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ انسان اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی جگہ کے اندر اربوں کھربوں نمونے تیار کیے جا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلے وہ کون سی ہستی تھی کہ جس کو پتہ تھا کہ تمام انسانوں کے ہاتھوں کی شناخت مختلف ہے اور انہی کی وجہ سے کسی انسان کی شناخت یعنی پہچان ممکن ہے؟ تو جواب ملے گا کہ سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے کوئی اس بات کو نہیں جانتا تھا، کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے اور وہی جانتا ہے کہ انسان کی پیدائش کس طرح ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت اور مرد کو کب، کیوں اور کیسے پیدا فرمایا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا۔ آپ جنت میں اکیلے تھے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند غالب کر دی اور وہ سو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کی دائیں پسلی سے ایک پسلی نکال کر اس سے اماں حوا کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی نکالی ہوئی پسلی کی جگہ گوشت بھر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جاگے تو اپنے سر کے پاس اماں حوا کو بیٹھا پایا۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ عرض کیا، میں عورت ہوں۔ فرمایا کہ تم کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ آپ نے عرض کیا، اس لیے کہ آپ مجھ سے سکون پائیں اور میں آپ سے۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں نے پوچھا، اے آدم، اس کا کیا نام ہے؟ فرمایا، حوا۔ فرشتوں نے پوچھا، یہ نام کیوں ہے؟ فرمایا کہ یہ حیا یعنی کہ زدہ سے پیدا کی گئی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کے سکون کے لیے پیدا فرمایا اور مرد کو عورت کے سکون کے لیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہارے ہی جسم سے جوڑے بنائے، اس سے تم آرام پاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ شوہر اور بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے سکون کے واسطے پیدا فرمایا، اور یہ سکون اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو سمجھے، اور اگر بیوی بھی میاں بننے لگے اور کہنے لگے کہ میں بھی مرد کے ساتھ چلوں گی تو پھر یہ سکون مشکل ہے۔ اسی طریقے سے آج کل کے مرد بھی ایسے ہیں جو دیکھنے میں میاں نہیں بیوی نظر آتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں ایک بہت خوبصورت حدیث یاد آ رہی ہے، تو چلیے ہم آپ کو اس حدیث شریف کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ مشکات شریف کی یہ حدیث شریف ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی عورتوں پر سونا اور ریشم حلال ہے لیکن مردوں پر حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سونے کا زیور، انگوٹھی وغیرہ عورتیں پہنتی ہیں، مرد نہیں۔ لیکن آج کل شادیوں میں لڑکی والے دلہا میاں کے لیے سونے کی انگوٹھی وغیرہ تیار کر کے دلہے کو پہناتے ہیں اور اس سے دلہا میاں بھی خوش ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ شرعاً بالکل غلط ہے۔ اور یہاں پر ہمیں یہ بھی سیکھ ملی کہ عورت کی پیدائش پسلی سے ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی پیدائش پسلی سے ہوئی ہے اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس سے نرمی اختیار کرو، کیونکہ پسلی کو اگر سختی کے ساتھ سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور آپ جانتے ہیں اس کا ٹوٹنا کیا ہے؟ اس کا ٹوٹنا ہے طلاق۔ اس لیے عورت سے ہمیشہ نرمی اختیار کریں۔ اگر اس حدیث شریف پر لوگ عمل کر لیں تو آئے دن یہ ہونے والے جو طلاق کے جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں کے حقوق عورتوں پر بیان فرمائے، وہاں یہ بھی فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھے سلوک کرے۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 242۔ مرد کا درجہ اگرچہ عورت سے بڑا ہے
لیکن عورت کے حقوق بھی مرد پر بہت ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ان تمام باتوں پر ضرور عمل کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر کہنے، سننے اور پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔